اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا۔ کرائے پر دینے والے نے شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا، مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا، پڑھ لو۔ تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا۔ آگے بڑھا تو میں نے کہا، یا ارحم الراحمین، تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے گیا تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا۔ میں نے اونچی آواز سے کہا، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا۔ اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف سے نکل آیا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا، جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا۔ جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور آپ کی مشکلات، مصائب اور جتنے بھی آپ کی پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کرے۔ اور آپ لوگوں کا اگر رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر کھلا رزق عطا کرے، اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، اور غرض جس کو جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے حل کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں، مجھے میل آئی تھی، کافی ساری میل ویسے تو آئی ہیں، کمنٹس بھی بہت سارے آج کل آ رہے ہیں مجھے اس ٹاپک کے اوپر۔ جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کے لیے بنا کر لائی ہوں، مایوس مریض کے لیے، یعنی جو ہر قسم کے علاج سے مایوس ہو چکا ہے اور مجھ سے وظیفے انہوں نے پوچھے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو کرنے سے ہم اپنی بیماری سے نجات حاصل کر سکیں یا کس کا کوئی عزیز بیمار ہو تو وہ یہ عمل کرے جو میں آج آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں، کیونکہ یہ مجھے آپ لوگوں کی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ اس ٹاپک پر اب ویڈیو بنا دینی چاہیے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو فوراً مل سکے، اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو کلک نہیں کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ملے گا جب تک آپ چینل کھول کر نہیں دیکھیں گے۔ اور سیکنڈلی میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ جب کسی مریض کو کسی علاج سے صحت نہ ہوتی ہو تو یہ ایسا وظیفہ ہے، یعنی کہ آپ علاج کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو صحت نہیں مل رہی ہے، کوئی بخار ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو بخار اتر نہیں رہا ہے، بخار بہت پرانا ہو چکا ہے جیسے ٹائیفائڈ ہے یا کوئی ملیریا ہے
یا اور کئی قسم کا، کئی لوگوں کو باری کا بخار ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، 2 دن بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے دن پھر بخار آ جاتا ہے، تو اس طرح کا بھی بخار ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی بخار ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، جیسے کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، غرض بیماریاں بہت ساری ہیں، ہر قسم کی بیماری کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ عمل ہے جو میں آج بنا کر لائی ہوں۔ کسی قسم کا مریض بھی ہے جو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جو مطلب فالج کے مریض ہیں وہ بھی اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی اس وظیفے سے، یعنی ان کے لیے کوئی پڑھے گا تو ان کو بھی اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور صحت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اس کے علاوہ یعنی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ معذور، کہ مجھ سے بہت سارے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے آج کل مجھے ایک کمنٹ ڈیلی آ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کو دورے پڑتے ہیں اور ان کی بیٹی ہاسپٹل میں ہے، تو اگر وہ بھی یہ عمل کریں اپنی بیٹی کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی اس سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ آیت میں بتا دیتی ہوں آپ کو، سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور یہ 11 دن کا عمل ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد، 11 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ آپ نے مریض کو پلانا ہے، اور یہ عمل آپ نے یعنی کہ 11 دن لگاتار کرنا ہے، 11 دن آپ لگاتار اسی طرح روزانہ، یہ آیت نمبر جو 5 ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو روزانہ 300 بار پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے تو روزانہ اس مریض کو 11 دن تک لگاتار پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی قسم کی جو بھی بیماری ہوگی اس سے لازمی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ اور یہ عمل بہت مجرب ہے، آپ لوگ ضرور وہ جو لوگ جن کو یہ ضرورت ہے وہ لوگ ضرور یہ عمل کر کے دیکھیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور آپ شیئر کریں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ عمل میں ایک بار آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے ویڈیو بس میری شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ سورہ توبہ کی پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہ پانی پھر آپ نے مریض کو پلانا ہے، یعنی کہ پھر آپ نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ اسی طرح سے 300 بار سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو پڑھیں گے اور پھر پانی پر دم کر لیں، تو اس طرح وہ پانی پہ یعنی کہ دم کرتے رہیں، 11 دن لگاتار اس مریض کو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لازمی اس عمل سے، اس وظیفے کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ خاص عمل جو ہے مایوس مریضوں کے لیے ہے، جو اپنی بیماریوں کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو شفا نہیں مل رہی، ان کو صحت نہیں حاصل ہو رہی، تو وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لازمی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پڑھنے سے پہلے، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے 11 بار درود شریف ضرور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بھی 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور عمل اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی ٹائم پر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر آپ کو زیادہ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی بل آئے گا، تو آپ لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا